جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اسی کے ساتھ سیڑھی بھی گر جائے نیچے. سجا سیڑھی کا گرنا غیر مدد تھی کیونکہ ہم تین نیچے بالکل رینج میں تھے، لیکن ایسی جگہ گری جو ہم تینوں پہ نہیں آئی. یہ کیسے ممکن تھا یار؟ آپ پہ بھی گر سکتی تھی، اس پہ بھی گر سکتی تھی. میں وہ نوٹ کریں جو بلاک آپ کے فون پر گرا، آپ کی ڈیوائس پر گرا، اگر وہ آپ کے سر پر گرتا پھر وہ تو رینجی سر کی لگ رہی تھی میری. پھر یار یہ تو دعائیں یار، تو مطلب یہ میں کہتا ہوں نا، ایسی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اور یہاں وہاں چلی جاتی ہیں. دیکھیں ہم بڑے خیال رکھتے ہیں اس چیز کا کہ یار ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے جانور ہو، درخت ہو، کوئی بھی ہو یار، جاندار. بڑی کوشش کرتے ہیں کہ یار کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے. دیکھیں کتنی چھوٹی سی بات ہے. میں نے مشتاق کو کہہ دیا تھا جب وہ کچا گوشت کھا رہا تھا میرے سامنے، میں نے کتنی چھوٹی سی بات کی تھی کہ مشتاق ایسے تو جانور کھاتے ہیں. یار اس ایک بات کے اوپر اس نے کیا ہنگامہ مچایا، دوڑیں لگوا دی ہماری، جان نکلوا دی ہماری. تو میں تو اور زیادہ احتیاط کرتا ہوں. کوشش میری رہتی ہے کہ یار اس مخلوق کو موقع نہ دیں ہم کوئی یہ کہنے کا کہ جی انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، انہوں نے یہ کیا. ہمیشہ ریکویسٹنگ وے کے اندر بھگانا، نکالنا، قید کرنا، صرف جاننے کی کوشش میں. اب ایسا ریئیکشن کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، نہ کر سکتے تھے کہ ایک دروازہ جو تم نے کھولے تھے، 1 2 3، وہ تینوں بند، تم اوپر جانا چاہ رہے ہو، سیڑھی بھی گر گئی نیچے، باہر کا گیٹ کھلا ہوا ہے، چلے جاؤ باہر. اس کے باوجود میں نے پھر کوشش کی کہ یار میں دیکھ لوں کہ یہ بند کیسے ہوئے ہیں، کیسے کوئی پاسبلٹی، تیز ہوا، کوئی جانور، ایک ہو، 2 ہو، 3، کیسے. ہم گئے ہیں، کچھ نہیں. اور ڈر یہ لگ رہا تھا کہ جو باقی شیشے ہیں نا، کہیں یہ آ کے ہم پر نہ لگ جائے. یہ واقعی خطرناک لگ رہا ہے. مین گیٹ کھلا ہوا تھا اور ایسا اشارہ محسوس ہو رہا تھا کہ آپ جا سکتے ہیں یہاں سے، آپ ادھر جا سکتے ہیں. اب اس جگہ پر کیا وہ جو 2 مریض آئے تھے، اس چڑیل کو وہ اپنے ساتھ لائے وہاں پر، جس کا علاج کرنے کی غرض سے کوشش جو تھی وہ ایسی ہو گئی کہ وہ اثرات ادھر ہی پھیل گئے. کیا جو علاج کرنے کی کوشش میں آئے تھے ان سے کوئی غلطی ہو گئی؟ انہوں نے مطلب میں کہتا ہوں اکثر جو ایک گولی سے کام ہو سکتا ہے اس کی وجہ اس کے لیے انجیکشن لگا دیا انہوں نے، مطلب سختی کر دی بہت. کیا وہ اور ان میں قابل نہیں تھے وہ کہ وہ اس مخلوق کو کور کر سکتے، وہ الٹا اس جگہ پر ہی حاوی ہو گئے. اور پھر اس نے 10 بچے دے دیے یار، 10 بچے دے دیے. یا وہاں پہ اور مخلوقات تھیں، ان کا آپس میں کلیش ہو گیا، کیونکہ جنگل کی طرف کچھ اور ہے، سانپ بھی ہیں. یہ تو ہمیں پتہ چلا تھا جی. وہاں پر مریض آئے 2 پرسرار مریض جن پر اثر تھے، اور ان کا علاج ہوا وہاں پر. حالانکہ وہ گارڈ نے بتایا کہ کچھ اثر یہاں پر بھی ہوئے. 2 تو وہ آئے ہی آئے، لیکن کچھ یہاں پر جو کام کرنے والے لوگ تھے ان پر بھی اثر، جس میں ان کا ایک بھائی بھی شامل ہے. اور وہ بھائی تو ادھر آ ہی نہیں رہا. اور جو 2 لوگ تھے جن پہ اثر تھا وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں. اب آپ ان کے سامنے بات بھی کریں گے نا تو وہ ان کو دورہ پڑ جائے گا، جیسے گدو بندر پاگل خانے میں ہوتا تھا. جادوگر تو نہیں تھے یار. میں جادوگروں کے پاس ایسی خطرناک طاقتیں ہوتی ہیں جو واپس سے باہر ہوتی ہیں. دیکھیں میرے اس 15-16 سال کی کوشش میں جو چیز مجھے سامنے آئی نا، بے شک جنات اللہ پاک کی مخلوق ہیں ہم سے پہلے سے، لیکن یار وہ جو جگہ جگہ آ کر اپنا بسیرا کر لیتے ہیں یا اس طرح سے تکالیف پہنچاتے ہیں، زیادہ تر اس کے پیچھے مجھے انسان کا ہاتھ لگا. زیادہ تر انسان کا کوئی ایسا عمل، اس کی کوئی ایسی کوشش جس کے ریئیکشن میں جو ہے نا وہ جگہ پرسرار ہو گئی. چاہے وہ چلہ کشی ہو، چاہے کوئی عملیات ہوں، چاہے وظائف ہوں، چاہے کوئی تعویذ ہو، چاہے کوئی اس مخلوقات کو حاصل کرنے کی کوششیں ہوں. انٹینشنز جہاں نیت کی گڑبڑ ہوئی نا، وہاں میں نے دیکھا کہ وہ انسان نے اپنا نقصان تو کیا ہی کیا، وہ جگہ بھی پرسرار ہو گئی. میں کئی جگہوں پر گیا ہوں جی. کیا ہوا یہاں جی بندہ بیٹھتا تھا، 30-40 دن وہ نظر آیا، اس کے بعد وہ غائب ہو گیا، اور اب یہاں کوئی جا نہیں پا رہا. یہاں ایک خاتون بیٹھتی تھی، اوکاڑا کی بات کر رہا ہوں، وہ 20-30 دنوں تک جی نظر آئی، شام کو یہاں بیٹھی رہتی، کچھ پڑھتی رہتی تھی. اس کے بعد وہ غائب ہو گئی، اب کوئی یہاں پر دیکھنے نہیں جا پا رہا. کیا ہوا جی؟ وہ بندہ وہاں بیٹھ کتاب لے کے بیٹھ گیا، کمرہ بند کر لیا اس نے. 30-35 دن بعد دیکھا اس کا تو حال خراب ہے، اب جگہ پرسرار ہو گئی. زیادہ تر یار ہم کتنی جگہوں پر گئے ہیں، ہمیں جادو کی نشانیاں ملی ہیں، چلے کی نشانیاں ملی، عملیات کی نشانیاں ملی. تو یار میں بار بار ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمیں بھی آفرز آئی ہیں
یہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو یہ ہو جائے گا، سونا بن جائے گا، تابع ہو جائیں گے، طاقتیں مل جائیں گی، یہ کھانا چھوڑ دو کر دو. میں نے کہا بھائی اول تو یہ چیز کروائی جاتی ہے، ایسے نہیں کوئی کسی کے کہنے پہ آپ شروع ہو جائیں، کچھ پڑھ لیں کوئی ویڈیو دیکھنے آپ شروع ہو جائیں، ایسا نہیں ہے. جن ہستیوں نے چلہ کشی کی وہ ہمارے لیے کی اور ان سے کروائی گئی. ان کی نیت قطعاً یہ نہیں تھی، نہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں کچھ مل جائے اور ہم جو ہے نا پھر اس سے کام لیں. کئی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نوازتے ہیں، وہ خلق خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں سارے، لیکن ان میں کوئی یہ نہیں ہے کہ اچھا وہاں یہ ہے، اس جگہ پر وہ جن ہے، اس جگہ پر وہ جن نہیں ہے، میں جاتا ہوں اس کو پکڑ کے لاتا ہوں اور پھر اپنے کام کرواتا ہوں. یار کیوں جادوگر حضرات، عامل حضرات پہنچے تھے جمیلہ پمپنگ اسٹیشن پہ ہمارے جانے کے بعد؟ کیوں یار؟ ہم گئے تھے نا جمیلہ پمپنگ اسٹیشن، یہ جی حاجی کیمپ کے پاس ہے جمیلہ پمپنگ اسٹیشن، جو لیاری کو رستہ جا رہا ہے نا، لی مارکیٹ لیاری کو رستہ جا رہا ہے، چیل چوک سے پہلے. یار وہاں کیا ہے، وہاں یہی ہے نا کہ تمام شہر کا، علاقے کا جو سیوریج کا پانی ہے وہ ادھر آگے پمپنگ اسٹیشن میں جمع ہوتا ہے اور وہاں سے پھر آگے ڈرین ہوتا ہے. نیگیٹیوٹی گندگی ہے. اس کے پاس جی ہم نے کچھ ریکارڈنگز کی، وہاں پر کئی واقعات تھے، لوگوں کے ساتھ ہم گئے وہاں پر. بڑا مشہور ہمارا ایک کوشش ہے ہماری یہ جمیلہ پمپنگ اسٹیشن. میں جب وہاں پر دوبارہ گیا نا تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ بھائی آپ کے جانے کے بعد کئی جادوگر، کئی عاملین یہاں پر آ کے بیٹھے اور اپنے کام شروع کر دیے. کیا کر رہے ہیں وہ؟ ادھر جی بہت سی مخلوقات ہیں جو اس گندگی کے ساتھ آتی ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کیا پھینک دیتے ہیں، جادو کے معاملے، چیزیں، تعویذات، نیگیٹیوٹی، تو ہم ان کو قید کرنے آتے ہیں، پکڑتے ہیں. یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بات بتا رہا ہوں. تو یار ہوتا کیا ہے، دیکھیں میں شاید غلط ہوں لیکن میری سمجھ یہ کہتی ہے کہ اگر تو ہمیشہ یہاں رہنا ہو تب بھی غلط ہے، کیونکہ ایک چیز منع ہے. چلو ایک خیال ہے، شاید میں کون ہے جو نہیں جائے گا، کون ہے جو نہیں گیا یار، سب جا بھی چکے بہت سے لوگ جو اس کے ایسے. اور میں نے دیکھا جو اس کام میں انوالو رہا نا کرنے کروانے میں، یار اس کو میں نے پریشان ہی دیکھا، عارضی وقتی خوشی سکون، لیکن رزلٹ تو ایسا آیا کہ مجھے تو افسوس ہوا، حیران ہوا. ایسی تھوڑی منع ہے یار، ایسی تھوڑی اتنی سختی ہے، صرف اسلام میں نہیں تمام مذاہب میں. ووڈو، میجک، بلیک میجک، جادو، کالا جادو، سفلی، جتنے نام آپ لے لیں، تو یہ سختی سے منع ہے. بڑے عبرتناک واقعات ہم نے شیئر کیے ہیں، لوگوں نے اولاد بھی حاصل کرنے کی کوشش، وہ تو روح کافی ہے. چلے میں کہتا ہوں یار اللہ نے ہمیں بھی موقع دیے ہیں، کمزور ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اسی طرح یار انسان ہے، خطا کے پتنے غلطی ہو جاتی ہے. تو میری ریکویسٹ سب سے یہ ہے کہ آپ دنیا میں ہی معافی تلافی کر لیں. اگر آپ کبھی اس جادو جیسے کام، اس عمل جیسے کام کا حصہ رہے ہیں کرنے کروانے میں، تو یہی اپنے معاملے کلیئر کروا لیں، وہاں نہ جانے دیں. اب جی سب آپ کے سامنے ہے، خود دیکھیں، غور کیجئے، سمجھیے، اور یقیناً بات ہوگی اس کے اوپر. کئی کمنٹس، میسیجز آلریڈی آ گئے ہیں. بہت خوفناک جگہ تھی، پبلک کو محسوس کی جگہ کہ یہ جگہ مثلا وہ لوگ کہتے ہیں اب نکل جاؤ یہاں سے. اور میں سمجھ رہا ہوں کئی لوگ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ ہم دوبارہ بھی جائیں یہاں پر. دیکھیں میں کہتا ہوں ہر چیز ایک انتظام بندوبست کے تحت ہوتی ہے ہماری. جی جب ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے نا تو ہم کشمیر بھی چلے جاتے ہیں، زیارت بھی چلے جاتے ہیں، اور بہتر نہیں ہوتا نا تو کراچی میں ناظم آباد نہیں جا پاتے نا. تو یہ سب انتظام بندوبست، میں زور نہیں لگاتا، زبردستی نہیں کرتا. جو کام پیار محبت سے ہو جائے نا وہ ٹھیک ہے، زبردستی میں نہیں کرتا نا، زور نہیں دیتا. بہتر ہوگا ہمارے لیے. کئی جگہوں پہ ہم دوبارہ گئے ہیں، یہاں پر بھی انشاءاللہ کوشش کر لیں گے، لیکن دیکھیں کس طرح بلاوا آتا ہے. تو کروا دیا گیا جی. پر پھر میں ان سے کہہ رہا تھا آپ نے تھرمل ہی یوز نہیں کیا یہاں پر. مجھے کہتے ہیں موقع ہی کہاں ملا، سانس کہاں لی ہم نے، کب کرتے کیسے کرتے. تو رکتے ہی ہوا کیا، مطلب اصل میں شروع میں ایک چیز گر گئی ہے اوپر، شکر ہے تھرمل لگا. تھرمل نہیں تھا، یہ بات میرے بھی دماغ میں آئی. وہ تو اتنا نازک ہے، وہ تو تھرمل ہی نقصان ہو جاتا. یہ تو اللہ نے کرم کیا. مطلب وہ کہتے ہیں ہر چیز فائدے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ بہت برے. یہ بھی اس کو چیک کر رہے ہیں، کندھے پہ لگ گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھرمل بچ گیا. ایک ٹیکنالوجی اتنے عرصے بعد آئی ہے، اور اس کا کیس بھی نہیں. اس کا تو ربڑ کا کیس اسپیشلی منگوایا ہوا، امپورٹ کرایا ہوا میں نے.
تو یہ فون بچا ہوا ہے، وہ اس کا تو ابھی ہمیں کیس بھی نہیں ہمارے پاس. دیکھیں جی کہیں ملیں گے ایسے پاگل آپ کو چوٹیں لگ جائیں کوئی بات نہیں اکوپمنٹ بچ جائے. خیر جی فی الحال دیجیے اجازت، زندگی رہی انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم. وعلیکم السلام.